جو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں وہ واپس اس دنیا میں دوبارہ بلانے والے تو بہت شور کرتے ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن حکیم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے, غور کیجئے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا, یعنی جن پر موت آ گئی, اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے. جو یہاں سے چلے گئے وہ واپس, یہ جو مولوی پٹی پڑھاتے ہیں نا, جمعرات کو دروازہ کھٹکتا ہے, پوچھتے ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں روحیں آتی ہیں جمعرات کو اور پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے. اگر جواب ملے ماشاءاللہ حلوہ بھی ہے, مرغا بھی ہے, بکرا بھی ہے, رانے بھی بھونی بھی ہے, کہتے ہیں مبارک ہو آپ نے ہمارا بڑا اہتمام کیا. اور اگر جواب ملے کیا پکایا, مسور دی دال پکی, کہتے ہیں پھر ٹائم تھوڑا ساڑھے واسطے دال ہی رہ گئی سی. یہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں یہ کہانی ہے, یہ قصے یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ جو کچھ پکتا ہے وہ پبلک کو تو نہیں ملتا نا, وہ سارا پیک ہو کے مولوی کے ساتھ جاتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ دال مسور والی پر روحیں لعنت کرتی ہیں اور بکرے مرغے حلوے چھترے والوں پر دعائیں دے کر جاتی ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو موت آ گئی, جس نے موت کے بعد اس جہان کو چھوڑا, وہ واپس اس جہان میں نہیں آیا کرتی. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کیا, وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. جو فوت ہو کے اس جہان سے چلے گئے وہ اللہ کی جنت میں مہمان ہیں یا عذاب والے معاملے میں ہے. دونوں صورتوں میں ان کے لیے واپس دنیا پر واپسی نہیں ہے. حتیٰ کہ شہید, اس کو بھی دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملتی. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. ایک شہید جو اپنے نبیوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون, میری سنو, میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں ایمان لا چکا ہوں. پھر ظالم اس کو قتل کر دیتے ہیں, وہ شہید ہو جاتا ہے. آواز لگاتا ہے قیل ادخل الجنہ, اس کو کہا جاتا ہے چلو شہید ہو گئے, اللہ کی جنت کے مہمان بن جو. قال یا لیت قومی یعلمون, وہ حسرت بھرے الفاظ میں کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ شہادت کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا. وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. وہ اپنی قوم کو رپورٹ دینے کے لیے واپس نہیں آ سکا, اس کو واپس نہیں آنے دیا گیا. وہیں سے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون, اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے, وہ بھی اس توحید کی دعوت کو سینے سے لگائے اور اس دعوت کو دیتے ہوئے شہادت کا مقام پائے. لیکن اس شہید کو دنیا میں آ کر اپنی قوم کو خبر دینے کی اجازت نہیں ملی. صحیح مسلم میں ہے, سائل کہتا ہے ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے قرآن حکیم کی ایک آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. ہم نے اس آیت کی تفسیر, اس آیت کے بارے میں ان سے سوال کیا تو کہنے لگے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب کے اندر, شکل کے اندر, کندیلوں میں لٹکی رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی ہے, پیتی ہے, اڑتی ہے. ایک مرتبہ اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ جواب میں کہنے لگے اللہ تو نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے, ہم جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں, جو چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں. مالک پھر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ پھر مالک نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تین دفعہ یہ سوال ہونے کے بعد شہداء کی روحوں نے کہا اللہ ہم ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال کر دنیا پہ بھیج, ہم تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں. تو مالک نے جب دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا, واپس آنے کی اجازت ان شہداء کو بھی نہیں ملی. ترمذی میں ہے سیدنا جابر کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اللہ تعالی نے سوال کیا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے مانگو.
جو تم طلب کرنا چاہتے ہو کرو. تو کہنے لگے اے اللہ میری طلب، میری ڈیمانڈ، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پھر زندہ کر، مجھے پھر دنیا میں بھیج، مجھے پھر زندہ کر. میں تیرے رستے میں دوسری بار قتل ہونا چاہتا ہوں، دوسری بار میں تیرے رستے میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، مجھے پھر دنیا کے اندر واپس لوٹا، میری روح کو واپس لوٹا. تو مالک نے فرمایا قد سبق منی انہم لا یرجعون، یہ تو میرا فیصلہ ہے، یہ قول سبقت لے گیا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. شہداء اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، شہداء اللہ سے سوال کر رہے ہیں ہمیں دنیا پہ بھیج، ہم دنیا پہ جا کے دوبارہ شہید ہونا چاہتے. تو مالک نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے، جو یہاں پر آ جائے وہ واپس نہیں جایا کرتا. ابو داؤد میں ہے جب مومن بندے کو سوال و جواب کے بعد اسے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ نے تجھے معاف کیا، تیرے اس گھر کو کینسل کر کے یہ تیرا جنت کا گھر ہے، تجھے یہ عطا کر دیا. اگر تو اس ایمان کے راستے پہ نہ چلتا جہنم کے گھر میں آتا، ایمان کے راستے پہ چلا، اللہ نے رحمت کی، تیرے اعمال کو قبول کیا، اب یہ تیرا جنت والا گھر ہے، تو اس گھر کے اندر رہنے والا ہے. تو وہ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑ دو، ذرا مجھے چھوڑ دو، میں واپس جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی. لیکن اسے کہا جاتا ہے اب یہیں ٹھہرو، اب یہیں ٹھہرو، دنیا کی واپسی کے سلسلے بند ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تمہارا اگلا جہان آغاز ہو چکا ہے، اب یہیں ٹھہرو، واپسی نہیں ہے. مگر افسوس قرآن و حدیث کے اتنے واضح دلائل کے باوجود آج علماء دیوبند اور علماء بریلی ان عقائد، ان دلائل کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء مرنے کے بعد جب چاہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، نبی بھی آتے جاتے ہیں، اولیاء بھی آتے جاتے ہیں، پیر و فقیر بھی آتے جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کی اشرف السمانے جلد نمبر 1 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہ قصہ لکھا ہوا کہ ہمارے پردادا وہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، بارات میں جا رہے تھے، حملہ کیا، حملہ ہونے کے بعد یہ مارے گئے، قتل ہو گئے. کہا شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لے آئے اور گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو روز آیا کریں گے، مٹھائی بھی لایا کریں گے. بیگم صاحبہ مان گئی، پھر کہنے لگی ان کو اندیشہ ہوا، لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا کہ رات اشرف علی تھانوی کے پردادا صاحب آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے، لیکن چونکہ راز لیک آؤٹ ہو گیا، تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ساڈا دادا مڑ کے نہیں آیا، پھر دوبارہ وہ تشریف نہیں لائے. قرآن و حدیث کے دلائل، آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کے برخلاف جو واقعات معاشرے کے اندر، جو عقائد معاشرے کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا کتابچہ مکتبہ دینیات بلال پارک باغبان پورا لاہور سے شائع ہوا، قبر کی زندگی، موت کے چند مناظر، واقعات و مشاہدات، جس کے رائٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد، نشتر میڈیکل کالج ملتان، یہ ملتان ڈویژن کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں. اس کے صفحہ 39 پہ لکھتے ہیں طاہر شاہ صاحب کا مر کر زندہ ہونا، ماشاءاللہ، مر کر پھر زندہ ہونا. شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہوئے، ہسپتال میں آئے، ان کی حالت بگڑ گئی تو ان کے والدین کی روحیں کمرے میں آئی، کہنے لگی اگلے جہان کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، چلو. وہ آئے، شاہ صاحب کو لے کے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، چلیں. ظاہر شاہ صاحب کی روح کو آسمانوں پر لے گئے. جب آسمانوں پر ظاہر شاہ صاحب کی روح پہنچی تو وہاں مولانا یوسف اور احمد علی لاہوری سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں حضرات پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا، تبلیغی جماعت کو چلانے والا تو یہ اکیلا آدمی تھا، دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا، اس کو بھی اللہ میاں نے بلوا لیا. پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس سے کی، انہوں نے جا کر حضور کو شکایت کی، اللہ کی شکایت رسول اللہ کو کی اور ظاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کو کہا. اسی دوران میں شاہ صاحب کا ہسپتال میں وفات ہو چکی تھی، ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا کہ شاہ صاحب اٹھ بیٹھے اور خود چل کر گھر پہنچ گئے.